بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی آج ہمارا اورینٹیشن ہے اس کلاس کی، جو کہ اس میں مینلی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ممبر کے پاس آؤٹ ہیں. تھوڑا سا مجھے انڈیویجولی پہلے آپ لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ آپ لوگ نے کیا کیا اسٹیٹس ہے. پلیز آپ بتائیے گا. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کب پی آر سی پاس کیا ہے. نومبر 27 کو پاس کیا ہے. اور کیا پلان کیا، کون کون سے پیپر دینے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی آپ بتائیے گا. جی سر، میں نے بھی نومبر میں پی آر سی دیا ہے اور ٹیکس ہوگا انشاءاللہ. زبردست زبردست. جی بھائی. اچھا یہ سیم سٹوری ہے آپ کی بھی. جی صرف ٹیکس دینا. اچھا میں کیا اور اچھا اب ساتھ ساتھ کون سے پیپر دینے اور ٹیکس. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے آپ بھی صحیح سوچ رہے ہیں. تو پوسٹ ریزلٹ میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا لو سر، پلان کیا ہے اور کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پلان اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایک اچھی مناسب رفتار سے، آپ لوگ تھوڑا سا مجھے یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے سبجیکٹ کا آپ کا کیسے کر رہے ہیں. سر آپ دوسرا سبجیکٹ بی لا کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جو نیا کیمپس ہے اس میں پوسٹ بیچ اسٹارٹ ہوا 6 نومبر سے، تو میں ابھی اس کو آج سے جوائن کروں گا. پچھلے لیکچر کور کرنے کی کوشش کروں گا. اگر نہ ہو پایا تو دسمبر کی لاسٹ میں دوسرا بیچ اسٹارٹ ہوگا، تو پھر اس میں پوسٹ. ڈن سر. آپ سر یہ دسمبر کے لاسٹ میں جو گیلا کا کورس شروع کرائیں گے وہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ابھی اسٹارٹ کرنا ہے. سر عاطف آبدی سے کب پوچھوں؟ نہیں ابھی اس وقت تو سیشن صرف ٹیکس کا ہی شروع ہوا نا. بی لا کا کب کرنا ہے؟ جب سٹارٹ ہوگا. بی لا کا آن لائن لیں گے یا فزیکل لیں گے؟ آن لائن تو بی لا کا بھی ہے. آن لائن تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ہے. اور آپ بھی بتائیے. اکتوبر میں اسٹارٹ ہوا. اچھا آپ نے اکتوبر میں پہلے ہی کر لیا تھا. صحیح کیا تھا. جی آپ کا تو اپنا وہ یہ بھائی یہ جو آگے. اچھا آپ نے تو دینا ہی صرف ٹیکس ہے، تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے بی لا کا. اچھا اس کا تھوڑا سا ایج مجھے یہ ہو جائے گا، میں نے پوچھا اس لیے کہ اگر کوئی ٹائم میں اونچ نیچ ہو تو آپ لوگ تھوڑے سے فلیکسیبل ہوں گے کہ ایڈجسٹ ہو جائے. کیا یس اور نو؟ ٹھیک ہے بس. اچھا اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. کوشش ہوگی کہ رائٹلی چیزیں ساتھ ساتھ پلیس ہوں. میں نے آپ لوگوں کو اچھا میں ویسے جنرلی چونکہ کلاسز زیادہ تر اتنی والیوم میں زیادہ ہوتی ہیں کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ پرسنل نہیں ہو پاتا. نہیں کلاس کم ہوتی تو میں ایکسائٹیڈ بڑا ہوتا ہوں کہ یار یہ تو بچے ہیں، ان سب کے ساتھ میرا پرسنل انٹریکشن رہے گا. کوئی مسئلہ ہوا وہیں پہ ہی موقع پہ دیکھ کے وہ موقع پہ ہی آپ لوگوں کو کروا دوں گا. جنرلی بچوں کا کاپی چیک کرنے کا ٹائم کہاں ملتا ہے صبح کی کلاسز میں جہاں 150 200 بچہ بیٹھا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر اس سائز کی کلاس ملتی ہے تو مجھے یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ بچے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو 20-30 لوگوں کو ڈیل کرنے کا اور وے ہے، اور مثال کے طور پہ 150 لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے آئی فیل ایکسائٹیڈ کہ یار یہ لوگ ہیں، ان کو ہم بہت بہتر طریقے سے سرو کر پائیں گے. بہت سی چیزیں ایک بڑا والیوم ہونے کی وجہ سے اس طرح سے نہیں کر پاتے. جی پلیز آپ بتائیں گے اپنے بارے میں تھوڑا سا.
ٹھیک ہے پہلے میں پوسٹ میں ایڈمیشن لیا تھا لیکن میری کلاسز مس ہو گئی تھی تو میں نے اس میں کریش میں آ گیا. ٹھیک ہے زبردست. اچھا جی آج بنیادی طور پہ انٹروڈکشن تو میں 5-10 منٹ میں دے کے آج پڑھانا شروع کر دوں گا. اصل میں ایک تھوڑا سا بات جو میں نے ابھی کی ہے عبداللہ بھائی ان کے ساتھ وہ یہ کی ہے کہ جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا اس میں ہماری ایک ایگزمپشن ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کے حوالے سے تھوڑا فلیکسیبل ہوں گے. تو جب آپ کا ایک سبجیکٹ ہے یا 2 سبجیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کر کے جب آپ کے 2 سبجیکٹ ہیں یا 1 سبجیکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ زیادہ محنت کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے آپ نے اس ٹائم کو ایزی نہیں لینا, ایک سبجیکٹ کو ہلکا نہیں لینا, پڑھنا ہے اور چیزوں کو کور کرنا ہے. سر سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھنا ہے اور چیزوں کو کور کرنا ہے. بہت تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو لیتے جائیں گے. تو میں بٹ ٹائم لیمیٹڈ ہے, ہر ایک دن میٹر کرتا ہے. میں نے کیا کہا؟ ہر ایک دن میٹر کرتا ہے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. عام طور پہ پری رزلٹ کی کلاس میں ایک بچہ 1 دن بعد آتا ہے تو میں پری رزلٹ میں چونکہ 5 ماہ ہوتے ہیں تو پری رزلٹ میں کیا کرتے ہیں, ایک بندے نے 1 دن چھٹی کی, اگلے دن آتے اسے فیل بھی نہیں ہوتا اس نے چھٹی کی, چونکہ میری عادت ہے کہ جب شروع کروں گا تو پچھلا بھی ایک بار ریکیپ کرا دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا پوسٹ رزلٹ میں پھر بھی تھوڑا ریلیٹیولی زیادہ مارجن ہوتا ہے. اس وقت مارجن چونکہ تھوڑا کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم زیادہ فوکس اس بات پہ کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بڑا زور لگا کے کہوں گا کہ یار آپ لوگوں نے اپنے وقت کا بہت خیال رکھنا ہے. یہ ہر روز کے روز کلاس لینی ہے اور میک شور کرنا ہے کہ روز کے روز کا پڑھ کے سائڈ پہ کرتے رہیں. سر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو ٹائملی شاپر میں بند کر کے فریج میں نہ رکھیں تو وہ باہر بڑی بڑی خراب ہو جاتی ہیں. یہ کلاس بھی اسی طرح ہے. آپ نے اس کلاس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور گھر جا کے اس کو تیار کر کے فریج میں رکھ دینا ہے. ٹیسٹ دے کے تیار, ٹیسٹ ہوں گے ویکلی, ساتھ کے ساتھ ٹیسٹ, ساتھ کے ساتھ ساری چیزیں کور کرنی. سر سمجھ آ رہی؟ تو بڑے مزہ آنے والا ہے اس وجہ سے کہ یار ہر بچے کو انڈیویجلی میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی لطیف تم کل کیوں نہیں آئے؟ اب ایسا تو پوچھے مجھے عرصہ ہی ہو گیا کیونکہ کلاس کے اندر اتنا والیوم ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے نام نہیں پتا ہوتا. سر اپنا ویو دیکھیے گا, بس یہ اسکرین آ جائے اور میں آ جاؤں. ڈن ہوگی بات؟ شروع کرتے ہیں. یار سٹوری یہاں پر شروع ہو رہی ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, 2 سال انڈسٹری میں کام کیا ہے, ٹیچنگ کو 8-9 سال ہو گئے, ٹیکس اور بی لا اور سی لا اور آڈٹ یہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس میں ڈیل کرتا ہوں, اور سی فیب لیول پر ٹیکس کے آڈٹ کا پیپر ہے اور میرے ایک اسٹوڈنٹ کا میرٹ سرٹیفکیٹ بھی آیا تھا. آن لائن اسٹوڈنٹس جو خاص طور پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ شاید آن لائن اسٹوڈنٹس اس وقت فزیکل سے زیادہ موجود ہیں. وہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پہ, اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے عام طور پہ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں وہ لکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو بچہ آن لائن کلاس لے رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لیزی ہوتا ہے, اور جو پرابلم اسے فیس کرنی پڑتی ہے مینلی وہ ہوتی ہے کہ اب یہاں پر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذہن میں سوال ہے کہ وہ سمپلی ہاتھ کھڑا کرے گا اور سوال پوچھ لے گا. اتنا ہی آسان ہے نا ٹیچر کے ساتھ جو گھر بیٹھا ویڈیوز دیکھ رہا ہے وہ اس کے ذہن میں سوال آتا ہے اور وہ اپنے دھیان ہٹاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں سوچنا, کیونکہ اب وہ سوال پوچھے گا کس سے؟ سر آپ نے اپنا دھیان نہیں ہٹانا. آپ کے ذہن میں سوال آئے, آپ اسی وقت ہی واٹس ایپ پکڑیں اور سوال مجھے واٹس ایپ کر دیں, پرسنلی مجھے کر دیں, مسئلہ حل. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں, پرسنلی حاضر ہوں. ہر بچہ پرسنلی مجھے واٹس ایپ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اس کے لیے رسپانسبل ہوں. دوسری بات, اسٹوڈنٹ نا بعض اوقات بہت ایکٹیولی بات نہیں سن رہے ہوتے. آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ بھی میرے طرف رہے ہیں, لیکن دماغ میں اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے واپسی پہ جاتے ہوئے دہی لے کے جانی ہے, تو فزیکل یہاں پہ ہونے کے باوجود یا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ, لیکن اس کے باوجود آپ پک نہیں کر پاتے پڑھایا کہ جا رہا, آپ کا دماغ ادھر نہیں ہوتا. سر یاد رکھیے گا ہم تعلیم کے شعبے سے ہیں,
اس میں جسم سے زیادہ دماغ کا کام ہے. وہ بچہ جو آن لائن لیکچر دھیان سے لے رہا ہے بعض اوقات وہ بہت اچھا پڑھ لیتا ہے, اور وہ بچہ جو فزیکل بیٹھا ہوتا ہے اس کا بعض اوقات دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو بھائی ایکٹیولی کلاس میں بیٹھنا ہوتا ہے, ریگولرلی ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں, ریگولر پنکچوئل رہنا ہوتا ہے. سیریسنس کا مطلب ہے کہ سر آپ آئے ہیں, آپ کل آپ لوگوں کے پاس کتاب ہونی چاہیے, اور کل آپ لوگوں کے پاس رجسٹر ہونا چاہیے ٹیکسٹ کا, اور آپ بیٹھے اور آپ آن لائن والو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ بیٹھے تو آپ کے ہاتھ میں پین ہو, لیکچر لے رہے ہیں جو سکرین پہ, وہ سکرین پہ ساتھ ساتھ ریکارڈ کریں, جو سامنے بیٹھے وہ ساتھ ساتھ نوٹ کریں. یار میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ آپ نے جو لیکچر پڑھنا ہے 1 گھنٹے میں اس کو گھر جا کے آپ نے کم سے کم 2.5-3 گھنٹے دینے ہیں. سر جی میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ ضروری ہے. میں نے آپ کو پڑھانا ہے اور میں نے آپ کو ٹیکنیک سے پڑھانا ہے. وہ ٹیکنیک ایسی ہوگی کہ آپ کو ہر چیز سمجھ بھی آئے گی, اور آپ آہستہ 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 ایک ٹائم آئے گا جب آپ جو ہے نا باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, میں نے آپ کو ٹائملی کور بھی کرانا ہے اور اس کے بعد ٹائملی آف بھی کرنا ہے. میرا پلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں نے پوسٹ ریزلٹ کے ساتھ کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جتنا ٹائم تیاری کے لیے ہوگا وہی زبردست, وہی اصل بات ہے. سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ بات, اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم سنڈے والے دن کلاس رکھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ کو کسی دن کہوں کہ یار میری آج فلان ٹائم پہ کلاس ہے, وہ ٹائم کلاس آپ نے جوائن کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ لوگ, مجھے پتہ ہے میرے بچوں کے پاس ٹائم ہے, اور مجھے ہر وقت یہ لگے گا کہ یار ان کے پاس ٹائم ہے, میں نے ان کو 1 گھنٹہ پڑھا رہا ہوں, میں 1 گھنٹہ کہیں اور سے نکال کے ان کو پہ لگا دوں گا, تو یہ جو ہے وہ ان کے پاس ٹائم ہے, یہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ تو ایک انرجی چاہیے آپ لوگوں کی کہ یہ وہ والی بات ہے کہ یار ہم آئے ہیں, جو پہلے بچے میرے ساتھ تھے وہ بھی, میں پیدل چل رہا تھا وہ بھی پیدل چل رہے تھے, لیکن جب آپ آئے ہو نا تو سر ہم پیدل نہیں چل رہے, اب ہم جاگنگ کر رہے ہیں. اب آپ نے آتے ساتھ ہی میرے ساتھ جاگ کرنا, آہستہ آہستہ میں آپ کو لے کے چلوں گا, آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, مگر اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے کہ یار 2 دن نہیں آئے چل دیکھی جائے گی, نہیں. تقریباً 12 ویکس کا پلان ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو انشاءاللہ اس 12 ویک میں کمپلیٹ کرنا ہے. سر میں نے یہی پورا ٹیکس آئی کیپ میں 5 دنوں میں کرانا ہے, اور کرایا ہوا الحمدللہ 4-5 اٹیمپٹ سے کرا رہا ہوں. اب میں نے نئے بچے کو لے کے اور طریقے سے چلنا ہے, پرانے کو پری کی کلاس میں اور ڈیپتھ ہوتی ہے, پوسٹ کی کلاس میں جو بچوں کو پہلے آیا ہوتا ہے اس کو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اب آپ کی کلاس کا مزیدار یہ ہے کہ ہم نے پری ریزلٹ والی ڈیپتھ بھی ٹچ کرنی ہے اور پوسٹ ریزلٹ والا ٹائم بھی اچیو کرنا ہے. اور یہ پتہ کیسے ہوگا, جب آپ روز کا روز گھر جا کے پڑھیں گے. میں پڑھاؤں, مجھے اگلے دن بچہ کہے یس سر یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی سمجھ آ گیا, مجھے خوشی ہوگی, میں آگے پڑھاؤں گا. اور بچہ میرا منہ دیکھے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے, وہ والا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہے روز کا روز پڑھنے والا ٹائم. بس اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں, اور روز کا روز پڑھنا. سر کلیئر ہوگی بات؟ لو سر, ریگولر پنکچوئل. اچھا آپ میں سے بہت سے بچے ہیں جن کا اب 1 پیپر ہے یا 2 پیپر ہے, آپ نے سوچا بھائی اس ٹائم سے اس ٹائم پہ کلاس لینی ہے. سر آپ آن لائن کلاس بھی لے رہے ہیں تو پنکچوئل لیجئے. پنکچوئل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پنکچوئل کا مطلب ہے ہر روز 5 بجے کلاس لینی ہے, ہر روز 2 بجے کلاس لینی ہے, ہر روز شام 6 بجے کلاس لینی, تو روز اسی ٹائم پہ لینی ہے. تو وہ ریگولر اور پنکچوئل ہوگا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کی ایک روٹین بنتی ہے. سر ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھ سے کو پوچھے کہ سر بچے فیل کیوں ہوتے ہیں, تو میں سمجھوں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے. ٹیسٹ دیں, محنت کر کے دیں, آپ فیل نہیں ہوں گے. سر جی ٹیکس ہے, خالی کلاس میں آ کے بیٹھنا
اور یہ دیکھنا کہ سر ٹھیک کرا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے, آپ کو خود کرنا پڑے گا, آپ کو ریٹن پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ کو میں سوال دیا کروں گا, آپ کو ساتھ کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. پلیز میک شور کیجئے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا سر؟ میں پوری انرجی میں ہوں, ہر طرح سے ہیپی ہوں کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے, اچیو کرنی ہے, ساتھ چلنا ہے اور بس روز کا کام روز کرنا ہے, باقی میری ذمہ داری. کلیئر ہوگی بات؟ جو بچہ روز کا کام روز کرتا ہے اس کی میری ذمہ داری ہے. آپ نے بس ایک چیز سوچنی ہے, روز کا کام روز. میں نے آپ کو ٹائم دے دیا, میں کسی دن آپ کو ایسا کام نہیں دوں گا جس کا 3 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگے. ایک لیکچر کے ساتھ 3 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر 1 آف لیکچر 2 ہو جائیں تو پھر 6 گھنٹے نہیں ہوں گے, پھر 4 یا 4.5 گھنٹے ہوں گے, چونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس بچے نے گھنٹہ پڑھ بھی تو ایکسٹرا لیا ہے, تو اتنا زیادہ کام نہ دیا جائے. اور کام ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لینتھی کام ہوتا ہے, کام صرف پڑھنے کا اور سمجھنے کا ہوتا ہے, جو بہت انسان ریلیکس موڈ پہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ لو سر, یہ میں نے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ بچے کیوں کامیاب نہیں ہوتے, کہاں کہاں پہ پرابلم آتی ہے. آن لائن والوں کے لیے خاص طور پہ ہے, کیونکہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا, کوئی ٹیسٹ نہیں دیتے, ویڈیوز دیکھتے ہیں اور حساب لگا لیتے ہیں کہ یار میں خود ہی انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, آپ کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. سر میں نا ہمیشہ ہر کلاس میں یہ بات ضرور پوچھتا ہوں بچوں سے کہ آپ لوگ جو آئے یہاں پر کلاس لینے, آپ کے ذہن میں ٹیچر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس چیز کو ذرا میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے انڈیویجولی پوچھنا چاہتا ہوں. یار اس کو میوٹ کر دیں. جی اگر میں آپ لوگوں کی جگہ پہ اسٹوڈنٹ پر کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تو میری ٹیچر سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی کہ سر آپ ہمیں ایسا پڑھائیں کہ ہمیں سمجھ آئے, اور آپ ہمیں اس انداز سے پڑھائیں جیسا پیپر آتا ہے ہمارا پیپر پاس ہو. مجھے کی بات ہے, آپ میں سے پیپر والی بات کسی نے نہیں کی. حالانکہ یقین مانے اگر آپ کو سارا ٹیکسٹ بہت اچھا آ جائے اور آپ کو پیپر پاس نہ ہو تو آپ کے دل میں کلک ہی رہتا ہے کہ یار فائدہ نہیں ہوا. اور آپ کو آدھا ٹیکسٹ سمجھ نہ آیا, آپ کا پیپر پاس ہو جائے, آپ کو سارے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں آتا, وہ کہ نہیں تمہیں آتا ہے, تمہارا پیپر پاس ہے. ہمارے ہاں کسی کو نالج ہے یعنی اس کا کرائٹیریا مینلی تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ اس کا پیپر پاس ہے یا نہیں. تو میرا پرسنلی جو میرا تجربہ ہے, جو میں اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ یار اگر آپ کو چیز اچھے سے سمجھ آئی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو آپ پڑھ رہے ہو اور آپ کو اس کا مزہ آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئی ہے اور الٹیمیٹلی اس سے پیپر پاس ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر پیپر پاس ہو گیا تو بس پھر بلے ہی بلے. اگر پیپر نہ پاس ہو جائے, جتنی بھی اچھی سمجھ آئی ہو, ایک گلٹ اور ایک ریگریٹ رہ جاتا ہے. پیسہ بھی لگا رہا ہوں, ٹائم بھی لگا رہا ہوں, پیپر پاس ہونا چاہیے. میں جتنے بھی کور آپ کو دوں گا پیپر پاس کرنے کے دوں گا. میں نے جتنی بھی باتیں کی اس کا ٹارگٹ اصل میں یہ تھا کہ یار ان سارے طریقوں سے پیپر پاس ہوتا ہے. لو سر, اسٹوڈنٹ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ چیزیں آسان کر دینا, ریزلٹ اورینٹڈ ہونا, یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے جو میں نے لکھی. آپ لوگوں نے کیا کرنا؟ سر کتاب آج لے لیجئے, 3 روز کتاب لازمی پڑھنی ہے, جو ٹیسٹ ہوگا لازمی دینا ہو, 3 گھنٹے سٹڈی ٹائم ہے, 3 hours سٹڈی ٹائم ہے, ادر دین کلاس, ادر دین ویڈیو. آن لائن والوں اگر ادر دین ویڈیو یہ پڑھیں, پیپر نکل جائے گا آپ کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ٹیسٹ دیے اور اتنا پڑھا تو پیپر رکے گا نہیں انشاءاللہ. پرابلم صرف وہاں پہ آنی ہے جب آپ نے 4 دن یہ کرنا اور 5ویں دن نہیں کرنا. پرابلم صرف وہاں پہ آنی ہے. سر سمجھ آ رہی جی؟
میں نے جو کلاس میں پڑھانا ہے وہ اس سے بہت کم ہوگا انشاءاللہ. جو میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ اس سے کم ٹائم میں کور ہو جائے گا. لیکن آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے لیے 3 گھنٹے کی بریکٹ ریزرو رکھنی. سر جی سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ اس جگہ پر پتلے پتلے 8 بندے بیٹھتے ہیں اور موٹے موٹے 6 بندے بیٹھتے ہیں. جب بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس بینچ پہ کون بیٹھے گا, ہم 6 کرتے ہیں. زیادہ بیٹھ جائیں تو پلس ہے. یار میری بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ہی میں نے آپ کو کہا کہ 3 گھنٹے کا بلاک اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ 3 گھنٹے میں نے ٹیکسٹ پڑھنا ہے. اگر آپ کا 1.5 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے موجیں کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا کام 1.5-2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں ہوا تو میں آپ کو پہلے کہوں گا بھیا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا 3 گھنٹے لگیں. 3 گھنٹے کا اپنا مائنڈ بنا کے رکھیں. حالانکہ انشاءاللہ کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ ہی لگتا ہے, کبھی ایسے دن آئیں گے 1 گھنٹہ لگے گا. ٹھیک ہے, 3 گھنٹے نارملی نہیں لگتے. مگر میں آج کا پہلا دن ہے تو میں کیا کر رہا ہوں, احتیاط کر رہا ہوں کہ یار میں آپ سے 3 گھنٹے کا ٹائم بائی کر رہا ہوں کہ 3 گھنٹے ٹیکسٹ کو پڑھ. ٹھیک ہو گیا سر؟ آگے چلتے ہیں. سر ہارڈ ورک امپورٹنٹ ہے لیکن کنسسٹنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کنسسٹنسی اصل چیز ہے. مجھ سے اگر آج کوئی بندہ بات پوچھے کہ علی عمران زندگی میں تم نے کیا سیکھا, تو میں کہوں گا اگر کوئی کہ صرف ایک بات بتاؤ تو میں کہوں گا میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ ہمارا دین, ہمارا دنیا, ہماری کامیابی, ہماری اچھائی کنسسٹنٹ رہنے میں. موسم اچھا ہو یا برا ہو, بارش ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو تو پڑھو. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنسسٹنسی سکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کا کہا ہے. ہم کوئی بھی زندگی کا کام ہو جائے صرف ایک ہی حل ہے, کنسسٹنٹ. آپ زندگی میں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں, کر جائیں گے. وہ ایک مثال عام طور پہ دی جاتی ہے, بڑی کمال کی بات ہے. کوئی اتنا سا قطرہ جو پتھر پہ گرتا ہے وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. وہ اس لیے سوراخ نہیں کرتا کہ وہ قطرہ بھاری ہوتا ہے, وہ اس لیے سوراخ کرتا ہے کہ وہ اتنی بار گرتا ہے کہ اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. کنسسٹنسی کی وجہ سے سوراخ ہوتا ہے, قطرے کی وزن کی وجہ سے سوراخ نہیں ہوتا. اور وہ جو بچپن میں بڑا کہ چونٹی نیچے گر گئی, پھر چونٹی نیچے گر گئی, پھر چونٹی نیچے گر گئی, اس میں محنت کا ایلیمنٹ نہیں ہے, اس میں کنسسٹنسی کی بات ہے کہ یار نہیں کنسسٹنٹ ہے. آپ کے پاس گنتی کا ٹائم ہے, دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, جنوری فروری کے انشاءاللہ کوشش ہوگی 15 دنوں میں آپ کو فرسٹ 15 ڈیز تک آپ کو فری کر. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کا ٹائم سلاٹ کیا بنا؟ دسمبر, جنوری اور فروری کے 15. گنتی کے آپ کے پاس تقریباً 60 اور 75 73 دن ہے. بس اس میں آپ نے ٹکا کے پڑھنا. ٹھیک ہے, 10 دن ہے, ریگولر رہنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمانداری سے, آپ اس ٹائم پہ صحیح پڑھ گئے آپ کے پیپر پاس. کوئی ایسا کہا میں نے تینوں 4 پیپر دینے ہیں یا 3 مناسب پیپر سائز رکھا ہوا ہے, پڑھیں گے سارے پیپر پاس ہوں گے انشاءاللہ. یہ بھائی ہیں بس, ان کو آپ کا پاس ہے پی لو, نہیں یہ آگے والے بھائی. آپ نے صرف وہ رکھنا ہے. اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ویسے ایڈوائز کروں گا ایک بار اس پہلو کو کنسیڈر کر لیں کہ اگر ویلو رکھ سکتے ہیں اور آپ تھوڑی سی موٹیویشن دکھائیں تو ویلو کریں. یار یہ سارے پی ایچ ڈی سے شفٹ ہوئے میں, یہ کون سے ڈائریکٹ اوپر سے ایپ میں ہی اترے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوائس ہے, میں فورس نہیں کر رہا, لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے. ٹھیک ہے, لو سر ٹیچر کی ایکسپیکٹیشن پہ بھی بات ہوگی. سر یہ ہاں
پچھلی 4 اٹیمپٹس کی روداد یہاں پر میں نے لکھ دی ہے. دیکھو آئی کیپ کہتا ہے کہ پہلے 3 چیپٹروں میں سے 5 سے 10 نمبر کا پیپر آئے گا, جبکہ ہم ایوریج دیکھیں 4 اٹیمپٹ کی تو کتنے مارکس کا پیپر ہے؟ 7 مارکس کا. آئی کیپ کہتا ہے کہ انکم ٹیکس میں 60 سے 75 مارکس کا پیپر آئے گا, لیکن آیا کتنے کا ہے؟ 66 کا. اور آئی کیپ کہتا ہے کہ سیلز ٹیکس میں سے 20 سے 30 مارکس کا پیپر آئے گا, لیکن آیا کتنے کا ہے؟ 27 تقریباً. یہ شیٹ ہے بھیا, اس کا اسکرین شاٹ گروپ میں شیئر کرنا ہے. یہاں پر آپ لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے, جلدی سے کاغذ لا کے ان کو دیں, ان کا گروپ بنائیں. اور آن لائن والوں, آپ اپنے ٹیچر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ نے آج مجھے واٹس ایپ کر دینا, میں واٹس ایپ نمبر بھی لکھ دوں گا. ویسے انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائی پہلے 3 چیپٹرز میں سے 4 سے لے کے 16 تک چیپٹرز میں سے کتنا آنا ہے؟ 17, 18, 19 میں سے کتنا آنا ہے؟ اس کو ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا. آئی کیپ کیا کہتا ہے اور ایکچوئل میں کتنا آ رہا ہے؟ ویسے جو آئی کیپ کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہی دے رہے ہیں, کوئی ڈیویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی خاص, بلکہ خاص کیا بالکل ڈیویشن نہیں ہے. آئی کیپ نے بریکٹ ہی بہت بڑی دی ہیں, 60 سے 75 مارکس. اب تقریباً 67 مارکس کا, 20 سے 30 مارکس ہے تو یہ 27 مارکس کا, اور وہ 7 مارکس. لو سر, یہ ہمارا پاس پیپر کا انالیسز ہے. اچھا, سبجیکٹ کی نیچر آپ تو پڑھ کے آئے ہیں ابھی MCQ. یہاں پر گیم تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر لکھنا سمجھنا, ابھی اس سے پہلے جب آپ بزنس مینجمنٹ پڑھ رہے تھے تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ بات سمجھے, چونکہ آپ نے ٹکی کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے, بات سمجھنی بھی ہے اور بات کو یاد بھی رکھنا ہے اور بات کو لکھنا بھی ہے. کیوں؟ پیپر میں سوال اس طرح سے آنا ہے. تو بھیا ظاہراً یہ تھیوریٹیکل نیچر کا فیکٹ ہے, لیکن آئی کیپ میں جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے یا آئی کیپ میں جو پیپر ہے وہ کس طرح سے آتا ہے؟ 35 سے 40% نالج بیسڈ ہے, اور جس کو کریم میمورائز کرنا ہوتا ہے, اور 60 سے 65% نیومیریکل بیس ہے جس کی پریکٹس ہوتی ہے. تبھی تو میں نے آپ کو کہا ہے ریٹرن پریکٹس ضروری ہے ٹیکس میں. کہنے کو رٹا ہے, لیکن رٹے والا نمبر کتنے کا آنا ہے؟ 35 سے 40 میکس ہے. زیادہ اصل میں کیا آنا ہے؟ سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ نیومیریکل وہ کر پائے گا جس کو سمجھ ہے, پریکٹس ہے. رٹے والے سوال وہ کر پائے گا جس کو رٹا پکا لگا ہوا یاد ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ پیپر کی تھیم ہے. اگر 60 سے 65% نیومیریکل ہے, پریکٹس نہ کی, تو آپ فیل ہو سکتے ہیں. میک شور کیجئے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹس کریں اور فیلئر سے بچیں. سر جی ہمارا کورس پلان ہے ویک 1 ویک 2 اس طرح سے نا, ایک کورس پلان بنایا ہوا ہے. اس وقت چونکہ آپ کو ٹاپکس کے نام بھی نہیں پتا اور چیزیں بھی نہیں پتا, تو ہم اس کی رائی میں نہیں جاتے. بٹ ایک چیز ہے بیسکس آف ٹیکسیشن, ایک چیز ہے انکم ٹیکس, ایک چیز ہے سیلز ٹیکس. یہ 3 ہے. 12 ویکس کا اسکیجول بنا دیا ہے, کس طرح سے ہم اسے کور کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ آن لائن والوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ ہر فرائیڈے والے دن تقریباً 5:30 سے 6:30 آپ لوگوں کا لائیو سیشن ہوگا. اچھا, عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ چونکہ آن لائن والے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتے, اور ایٹ ٹائمز بس موبائل فون پہ ہی واٹس ایپ ہوتا ہے, اور ان کو دل چاہتا ہے کہ سر موقع پہ میں سوال پوچھوں اور آپ جواب دیں. اس کے لیے نا پھر ایک ایڈیشنل فیسلٹی ہوتی ہے ویکلی بیس پر, اور وہ ہوتا ہے لائیو سیشن. لائیو سیشن فرائیڈے والے دن کا کیا جائے گا. اس کلاس کے بعد کریں گے تقریباً
یہ کلاس کا آفیشیلی ٹائم کتنا ہے سر؟ 4 سے 5:15. تو سر 5:15 سے 6:15 ٹائم ٹھیک ہو گیا. یہ کریں گے. درمیان میں بس یہ کہ جب نماز کا ٹائم زیادہ آگے چلا کہ پیچھے آ گیا کوشش کریں گے کہ اس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ نماز جو ہے اس ٹائم پر ہم آف کریں, تاکہ آپ میک شور کریں کہ آپ سب میری وجہ سے آپ کی نماز قضا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ اللہ کی وجہ سے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ نو سر. ہم اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہماری اپروچ کیا ہوگی؟ یار میں آپ کو روز کے روز لیکچر دوں گا, آپ روز وہ لیکچر جو سلائیڈز پہ لکھا آئے گا نا وہی ایگزیکٹلی آپ کی کتاب پہ لکھا ہوگا, اور جو سلائیڈ کے علاوہ والی باتیں اس کا میں آپ کو PDF دوں گا. آپ نے وہ لیکچر لینا ہے, لیکچر لے کے گھر جا کے اس کو پڑھ کے تیار کرنا ہے اسی دن کا اسی دن ہی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جب ویکلی ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ کر کے وہ والا ایریا اپنا سنبھال لینا کہ یہ میرا تیار ہے, اب آگے میں روز کا روز کروں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طرح سے پلان چل رہا ہوگا. بڑا ایگزام فوکس پڑھاؤں گا. ایگزام فوکس کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنرلی کوئی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو کہوں کہ اچھا انکم ٹیکس میں یہ بات ہے. جب 1990 میں انکم ٹیکس کی ایک بک پڑھ رہا تھا, نہیں, وہ والی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ پڑھاؤں گا. مثال کے طور پہ آپ کے نا 2-4 لفظ ایسے آتے ہیں بعض اوقات کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیل زیادہ ہوتی ہے. میں اکثر ان لفظوں کو کہتا ہوں یار بس اس کی ڈیٹیل میں نہ جاؤ, یہ آپ کے پیپر میں نہیں آنا. جب ہمارے ٹائم کم ہوتا ہے نا تو ہم سمارٹلی چلتے ہیں. جو چیز پیپر میں آنی اس کو تیار کریں گے, جو چیز نہیں آنی اس پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایگزام فوکسڈ. ایک اسی طرح ہی میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور پہلا ہی دن تھا, ایک بچے نے کہا سر میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں یہ والا ٹیکس کا کورس پڑھ لوں گا تو میں خود. میں نے کہا سوری, آپ یہ کریں گے سر میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح مجھے پڑھائیں گے وہ پیپر کا انداز ہوگا. ہاں اس طریقے سے انشاءاللہ پیپر آئے گا, انشاءاللہ اس طریقے سے پیپر آئے گا. پاس پیپر اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں. ہم آپ کو تیار کریں کہ آئی کیپ کے پیپر میں آپ پاس ہوں. آپ کو اس لیے تیار نہیں کر رہے کہ آپ یقین مانے جو پڑھاؤں گا اسی طریقے سے ہی ریٹرن فائل ہونی ہے, لیکن ریٹرن فائلنگ کا پروسیس ہو رہا ہے اور اس کے لیے طریقہ کار ہو رہا ہے. تو میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرتا. ہمارا فوکس ایگزام ہے. پیپر میں کیا آنا ہے کیسے آنا ہے ویسے پڑھاؤ ویسے تیار کراؤ. سر کوئی چیپٹر چھوڑ کے نہیں جانا, سارے چیپٹر تیار کرنے ہیں, ریگولر ٹیسٹ دینے ہیں. دس از دا کی ٹو سکسیس. 11th ایڈیشن آپ کی کتاب 11th ایڈیشن ہے جو آپ نے لینی ہے اور جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے. ریویژن فار ایگزام. سر جی تھورو ریویژن ہوگی انشاءاللہ. اس سیشن کو کمپلیٹ کروں گا نا تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی کم سے کم 15 دن ضرور ہوں گے جس میں آپ تھورو تیاری کریں, ریویژن کریں اور ایک فل لینتھ موک دیں. ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ تو ٹیسٹ ہیں, لیکن یہ نہیں کہ پیپر ہونے سے میں آپ کو 5 دن پہلے چھوڑوں گے اب سر آپ میں تو ریوائز بھی نہیں کر پایا. اتنا مناسب ٹائم ہوگا کہ آپ ٹکا کے اس کو تیار کر کے پیپر دیں. سر جی یہ کچھ باتیں تھی جو میرے دل میں تھی, میں نے ساری آپ سے کر دی. کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو پلیز پوچھیے. ہاں جی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ٹیکس کا؟ کوئی سوال میرے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے, ٹیکس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے, میں حاضر ہوں.
آپ نے پی آر سی میں اکاؤنٹنگ پڑھی ہے؟ एग्जाम की آپ نے کب پڑھی ہے اکاؤنٹنگ؟ आई कॉम की آئی کام میں پڑھی ہے. تو آپ بیسکس آف اکاؤنٹنگ آتی. انکم اسٹیٹمنٹ کا نام سنا ہے؟ بیلنس شیٹ کا نام بھی سنا ہے؟ سوال جواب بھی کیے ہیں. بیڈ ڈیٹ انکم میں سے مائنس ہوتا ہے، یہ بات پتہ ہے؟ اور کیا کہتے ہیں، پلانٹ پراپرٹی اکوپمنٹ کی ڈیپریسیشن کا بھی سنا ہوگا. کرنی کیلکولیٹ بھی کرنی آتی ہے نہیں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ ایسٹ ہے اور یہ اس کی کاسٹ ہے اور یہ اس کی ڈبلیو ڈی بی اور اس کی ڈیپریسیشن نکالیں تو نکال لیں گے. بنیادی اکاؤنٹنگ جو ہے نا وہ چاہیے، بہت نیکسٹ لیول کی اکاؤنٹنگ نہیں چاہیے. اگر آپ نے آئی کاپ میں اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے تو اتنی اکاؤنٹنگ اگر آپ کو آتی ہے تو وہ کافی ہے ٹیکس کے. میں اس لیے ٹیکس جتنا ٹائم رہ گیا ایف اے آر 1 میں نا پریکٹس زیادہ درکار ہوتی ہے، جس وجہ سے اکثر بچے اس لیول کی پریکٹس نہیں کر پاتے. اس میں پریکٹس کم ہے، بس تیار کیا سمجھا وہ زیادہ. میں زیادہ ریکمینڈ اس کو کرتا ہوں، میں زیادہ ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ فاسٹ ٹریک میں ٹیکس زیادہ بہتر سبجیکٹ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم پڑھایا 40 دن میں، میرے پاس میسیجز موجود ہیں جو بچے نے مجھے، میں نے ان کو ابھی جو اس سے اگلا شروع ہونا ہے نا کریش بیچ جو دسمبر کے لاسٹ میں ہونا ہے، اس میں بھی ٹیکس آفر ہوگا. اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ 40 دن ہوتے ہیں. میں نے بچوں کو کہا تھا کہ یہ چلہ ہے 40 دن کا، اور بچوں نے واقعی ابھی اس وقت تو آپ کے 75 ڈیز میں نے بتایا نا، ان کے ٹوٹل 40 ڈیز تھے. اور مجھے یاد ہے کہ بچوں نے، کچھ بچے جو بہت سیریس تھے وہ آئے، ریگولر پڑھتے رہے، پاس ہو گئے. مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو ٹیکس تیاری کریں، پیپر دیں، دیٹ وڈ بی ایزی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بیسکس اکاؤنٹنگ جو آپ نے کہا ہے آئی کام کیا، اگر آپ مجھے کہتے میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے اور میں نے پی آر سی میں بھی اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی تو یس میں کہتا کہ یار یہ پرابلمٹک بات ہے. لیکن آپ نے آئی کام میں اکاؤنٹنگ پڑھی اور آپ کے ذہن میں بنیادی کانسیپٹ ہے اکاؤنٹنگ اتنی چاہیے، باقی تو یہاں پہ ہم ساتھ آپ کو کور کرائیں گے. جی اور کوئی بات؟ اچھا جی، تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں ٹیکس کے بارے میں. ہماری آج کی پہلی کلاس کا پہلا سبق شروع ہونے لگا. ٹھیک ہے سر. اب آج آئے ہیں، اس سے پہلے اورینٹیشن تھی، اب چیپٹر نمبر 1 کی بنیادی باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹوری سناتا ہوں یار. میں اگر بیٹھ جاؤں تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس سے؟ چلو پھر بیٹھ جاتا ہوں میں. یار کچھ عرصہ پہلے نا ادھر نہیں ٹھیک، کچھ عرصہ پہلے میرے ابو جاب کر رہے تھے. ہم 5 بھائی ہیں اور 5 بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ابو کما کے لاتے تھے، ہم سارے بھائی کھاتے پیتے تھے. وقت چینج ہو گیا، میرے ابو ریٹائر ہو گئے. میں اب اور ہم سارے بھائی پڑھ گئے. اب ہم سارے بھائی کماتے ہیں لیکن گھر کا خرچہ سارا ابو ہی کر رہے تھے. 2 ماہ پہلے ابو نے ہم سارے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹے اب چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، آپ لوگوں کی بھی فیملیاں بڑھ گئی ہیں، اب میری ریٹائرمنٹ اور میری آمدن سے گھر کا پیسہ، گھر کا خرچہ نہیں ہو رہا. اب ہمیں اب اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ اب ہر بیٹا میرا 1-1 لاکھ روپے گھر کے خرچے کے حوالے سے مجھے دے تاکہ میں گھر کے نظام کو ایسے ہی چلاتا رہوں.
سر اس سے پہلے نظام خود چل رہا تھا، مگر جب گھر کو ضرورت پڑی پیسوں کی تو ضرورت کون پوری کرے گا؟ گھر والے ہی کریں گے نا۔ سر پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان میں پاکستان کے خرچے پورے کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب وہ پیسہ کس سے لائیں؟ پاکستان میں رہنے والوں سے جن کا پاکستان گھر ہے، یس اور نو؟ اب وہ حکومت جو ہے وہ عوام سے پیسہ وصول کرتی ہے تاکہ ملک کے خرچے کیے جا سکیں، اس کنٹریبیوشن کو ٹیکس کہتے ہیں۔ یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیکس وہ کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کا نظام بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ سر نظام تو چلانا ہے نا، اب نظام کیسے چلائیں؟ پیسے تو ہیں نہیں، اب عوام سے کہا تم لوگ پیسے دو پھر نظام چلے گا۔ یہ جو عوام کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نا ملک کو چلانے میں، یہ عوام جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ملک کو چلانے میں، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکس ہے۔ میں اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سر جی میں یہاں سے باہر نکلا ہوں تو ایک بندے نے گن پوائنٹ پہ میرے سے موبائل اور پٹوا چھین لیا، میں اندر آیا ہوں، فوراً فون کیا 15 پہ گاڑی آ گئی، میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک بندہ تھا، اس نے منہ پہ اسکارف پہنا ہوا تھا، وہ مجھ سے چیزیں لے کے بھاگ گیا ہے، گن نکالی تھی، میں کیا کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آئے، ساری انویسٹیگیشن کی، معلومات کی اور چلے گئے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو لوگ آئے تھے ان کو تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے۔ یہ جو جس گاڑی پہ ہے اس میں تیل ڈلتا ہے، کون دیتا ہے؟ سر یہ گورنمنٹ یہ خرچے کرتی، گورنمنٹ تیل ڈالتی ہے اس گاڑی میں، گورنمنٹ پیسے جو ہے وہ تنخواہیں دیتی ہے لوگوں کو، ان ملازموں کو۔ یہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عوام کے ٹیکس کا پیسہ۔ وہ جو اکثر شو میں اقرار الحسن ٹیبل پہ، سرکاری ٹیبل پہ مکے مار مار کے کہتا ہے یہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے، کہتا غلط نہیں۔ وہ یار سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں تو ہم ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت اس ٹیکس کے پیسے سے پھر تنخواہیں دے رہی ہے۔ سر سمجھ آ گیا ٹیکس کا پیسہ کیوں چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اب ایک سوال ہے، سر آپ نے یہ ساری سٹوری سنائی ہے، سعودیہ کا نظام نہیں چل رہا، وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے؟ سر ان کا بہت تگڑا ہے، وہ سر سمجھ آئی ہے؟ ان کا ملک اتنا اسٹرانگ، ان کے پاس ویزا کی انکم اور تیل کی اتنی انکم ہے، وہ اپنے عوام پہ، جس طرح میرے ابو جب جاب کر رہے تھے تو ہم سے پیسے تو نہیں لیتے تھے، سر سمجھ آتی ہے؟ تو بھائی جب تک ابو تگڑے تھے ٹھیک ہے، انہیں نہیں ضرورت پڑی، آج جب ان کے پاس نہیں ہے پیسے تو ہی انہوں نے کہا ہے نا، اور اگر آج بھی ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ ہم سے پیسے اور سر بالکل اسی طرح سعودیہ بھی ہے، سعودیہ کے پاس اپنا ہی پیسہ اتنے، اس سے عوام کو سے وہ پیسے وصول نہیں کر رہے۔ پاکستان کا کیا حال ہے؟ پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام سے وصول کیا ہے اور پھر بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے، مجبوراً آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے ملک کا خرچ۔ یار سمجھ آ رہی ہے؟ آئی ایم ایف سے قرضہ، سٹوری سنی ہے نا آئی ایم ایف کی، کیوں آیا، کتوں آیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سر اصل میں ملک کے اخراجات ہیں فکس، اب اگر میرے ابو گھر کے خرچے نہیں پورے کر پا رہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے
ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے, یا ہم نے جو پیسے دیے اس سے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اب گھر میں بچوں کو بھوکا رکھیں گے؟ نہیں, کسی یار دوست سے لون پکڑیں گے کہ یار اچھا اب ان کو بھوکا تو نہیں مارنا. ایسا ہی ہوگا نا, ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے. پیسہ ہے نہیں, عوام سے پیسہ کیا وہ تھوڑا ہے, خرچے زیادہ ہیں. اب کیا کریں؟ اب IMF سے پیسے لیتے ہیں تو پھر ملک کا سائیکل ہوتا ہے. سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیکس کی بنیادی ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس کنٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے, یا ملک کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو کنٹریبیوشن عوام کرتی ہے, یہ اسے ٹیکس کہتے ہیں. سر جی کلیئر ہو گئی؟ ٹیکس کے آبجیکٹو کیا ہے, ٹیکس لگانے کا مقصد کیا ہے؟ سر بنیادی 3 مقاصد. سب سے پہلا پیسہ اکٹھا ہو. دوسرا امپلیمنٹیشن آف پالیسیز, اپنی حکومت اپنی پالیسیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی ٹیکس کا پیسہ وصول کرتی ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے آپ سب لوگوں کو کل ہر بچے کے پاس کتاب ہو, جس کے پاس کتاب نہ ہوئی اسے 50 روپے فائن ہوگا. ابھی میں نے یہ بات کی ہے تو پیچھے ایک بچہ دوسرے کو کہتا ہے دیکھا پیسے کمانے کے طریقے. سر کیا یہ جو 50 روپے فائن کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیسے کماؤں, یا میں نے آپ کے 50 روپے لے کے کو پلازا خرید لینا؟ یہ میں کس لیے 50 روپے فائن کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ میری بات پر عمل کریں. یس اور نو؟ گورنمنٹ کہتی ہے ملکی حالات خراب ہیں, امپورٹ نہ کرو. میاں صاحب کہتے ہیں نہیں, میں نے تو نئی BMW منگانی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کہے گی منگوا لو, 300% ٹیکس لگے گا. 10 کروڑ کی گاڑی ہے, اوپر 20 کروڑ پہ 30 کروڑ پہ ٹیکس لگا دیں گے. سر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹیکس لگانے کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا نہیں تھا, بلکہ ڈسکریج کرنا تھا کہ آپ یہ والی گاڑی امپورٹ نہ کریں. تیسرا ٹیکس لگانے کا مقصد امیر آدمی سے فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. پڑھا اکنامکس میں؟ امیر آدمی سے پیسے وصول کرنا اور غریب آدمی پہ خرچ کرنا. دس از فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. امیر سے پیسہ وصول کر کے غریب پر خرچ کرنا, دس از فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیا ہے؟ وہی 30 کروڑ روپیہ جو کہ میاں صاحب سے وصول کیا ہے ٹیکس کا, اس امیر آدمی سے وصول کرو اور ٹرین بنانے پہ لگا دو. اب اور ٹرین سے فائدہ کس کو ہونا؟ آپ کو. تو امیر آدمی سے پیسہ وصول کیا, غریب آدمی پہ خرچ کیا, فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. سر جی ٹیکس کیا ہے بتا دیا, وہ کنٹریبیوشن جب عام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. ٹیکس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ 3 آبجیکٹیو: ریونیو, امپلیمنٹیشن آف پالیسیز, فیئر ڈسٹریبیوشن آف. سر جی انشاءاللہ آپ لوگ کل آئیں, کل نان ریونیو آبجیکٹیوز پڑھاؤں گا. آج میں نے ایک بیس بنا دی. سر آج کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.